ایک سوال میں کرنا چاہوں گا. جی. یہ مولانا صاحب ہوتے ہیں، ایک عالم، علماء، مولوی، مختلف الفاظ ہم دیتے ہیں، اور ایک صوفیہ جیسے کہ ذکر ہو رہا تھا، یا ولی یا غوث قطب یا مختلف، یہ الگ کہاں ہوئے ہیں؟ کہاں سے یہ الگ ہو گئے ہیں؟ اصل میں تاریخ تو خیر اس پر گواہ ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو منصب پیش کیے، علم و حکمت کا، دانائی اور روحانیت کا، تزکیہ اور دانائی. ایک عنوان تھا تزکیہ اور دانائی، دوسرا تھا علم و حکمت. حکمت بھی دانائی میں آتی، تو وہ علم بھی دیتے تھے، پاک بھی فرماتے تھے. یہ دور چلتا آیا، آگے آگے دو گروپ بن گئے. ایک روحانیت لے کے بیٹھ گیا، لیکن وہ عالم تھے، اور علماء روحانیت لے کر کتابیں لے کر بیٹھ گئے. ان کی روحانیت ان کی ذات تک محدود رہی اور علمیت پھیلی، اور ان کا علم ذات تک رہا، روحانیت پھیلی. ایک طبقے نے روحانیت کو وسعت دی، دوسرے نے علمیت کو وسعت دی، تو لیکن ان کے درمیان رابطے بحال رہے، چونکہ وہ علماء صوفیاء سے اور صوفیاء علماء سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں. یہ کم از کم کوئی تقریباً 1233 ہجری کے بعد یہ اعلان دو ٹکڑے ہوئے اور ایک دوسرے کی مخالفت کو آمادہ ہو. 200 سال قبل، یعنی 200-300 سال قبل یہ انقلاب آیا، اور اس میں بھی اغیار کا ہاتھ، بڑا ہاتھ ہے. ان کو یکدم جدا کر دیا. جب تک ملے رہے کوئی پریشانی نہیں تھی، جدا ہو گئے، یہ علم لے کے بیٹھ گئے، اور یہ فتوے پر آ گئے، وہ تقوی پر آ گئے. یہ 200 سال وہی ہیں جب ہندو پاک میں یا پورے مڈل ایسٹ میں، عرب میں ایک انقلابات آئے اور قبضے ہوئے. یہ وہی. تو اس وقت یعنی کہ مسلمان جو ہیں، ایک سازر روحانیت اس وقت بھی تھی، علمیت بھی تھی، تو کیا اس وقت کے مسلمانوں کو نہیں خبر ہوئی؟ جیسے کہ مرزا صاحب کے سوال میں بڑی طاقت تھی کہ، اور آپ نے خوبصورت جواب دیا کہ آپ ابھی بھی جانتے ہیں، تو کیا اس وقت کے علماء یا صوفیہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہمیں تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں، ہم کس طرف جائیں گے؟ نہیں، وہ اس کو تقسیم نہیں کہتے تھے جی، اس لیے کہ علم دین مکمل شریعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور روحانیت شریعت کے فیضان ہے. چونکہ انہوں نے ان کی مخالفت نہیں کی ایک دوسرے کی، اور اپنے اپنے معمولات پر چلتے رہے. جو لوگ روحانیت کی طرف مائل ہو گئے وہ سب صوفی بن گئے، اور جو لوگ علماء کی طرف آئے سب علماء بن گئے. آگے جا کے جو وقت گزرتا گیا تو فتووں تک نوبت آئی، پھر اغیار اس میں شامل ہو گئے، بغیر نے ہاتھ ڈالا اس میں. پھر یہ دو علیحدہ محاذ بن گئے، صوفی جنگلوں کی طرف نکل گئے اور علماء شہروں میں آ گئے. اب یہ تیسرا گروہ جو مرزا صاحب ذکر کر رہے تھے، تیسرا گروہ بھی پیدا ہو گیا، یعنی کہ بالکل ہی ہٹ کے، یعنی کہ جس کو آپ نے کیپسول کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ کیپسول ایسا ہے کہ اسلام کے لبادے میں یہ ہیں. یہ تیسرا گروہ یہ قاتل ہے علم کا، قاتل ہے تصوف کا، قاتل ہے انسانیت کا، اور معید ہے یہودیت کا. اس وقت یہودیت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ مشرقین مغربین میں تسلط ہمارا قائم ہو. اس کے لیے یہ مختلف لوگوں کو خریدتے ہیں اور اس پر سال محنت کرتے ہیں، اور اسے عربی، انگلش، اردو پڑھاتے ہیں، اور تمام جزیات کلیات کا علم پڑھاتے ہیں. پھر اسے مسلمان کا لباس دیتے ہیں، پھر ایک گروپ تشکیل دے کے اس کو آگے کرتے ہیں، اور اس کی ساری ذمہ داریاں یہی اٹھاتے ہیں.